بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹا سوال ہمارے سامنے ہے۔ ایک شخص نے سوال پوچھنے کے لیے جھوٹ بولا کہ میں عیسائی ہوں تاکہ سوال پوچھنے کا نمبر پہلے آ جائے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے بہت بڑا گناہ کیا۔ وہ شخص کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں، لیکن ڈاکٹر صاحب اسے کافی نہیں سمجھتے، توبے کے باوجود اسے کلمہ پڑھواتے ہیں۔ شیخ، گناہ کبیرہ کے مرتکب کو دوبارہ کلمہ پڑھوانا یہ کس کا منہج ہے؟ یہ بہت خطرناک عقیدہ ہے۔ خوارج اسی کے لیے جانے جاتے ہیں، معتزلہ اسی کے لیے جانے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک آدمی نے صرف سوال پوچھنے کے لیے نمبر پہلے آ جائے اس لیے اس نے جھوٹ بولا، اسلام سے مرتد ہو کر کے عیسائی نہیں ہوا، مسلمان تھا، صرف جھوٹ بول دیا تاکہ اس کا نمبر پہلے آ جائے۔ تو گناہ جھوٹ کا ہے یا گناہ ارتداد کا ہے؟ گناہ جھوٹ بولنے کا ہے نا بھائی، مرتد ہونے کا گناہ تو ہے نہیں کہ وہ عیسائی بن گیا۔ اس نے صرف اس لیے اپنے آپ کو عیسائی بول کر کے آگے آ گیا تاکہ اس کا سوال پہلے سن لیا جائے، تو اس کا گناہ جھوٹ کا ہے، اس کا گناہ مرتد ہونے کا نہیں ہے۔ تو گناہ کبیرہ ہے، جھوٹ بولنا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ اس سے کافر نہیں ہوتا ہے آدمی، اس سے کافر نہیں ہوتا ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں فاسق بنتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ سے انسان کافر نہیں ہوتا، گناہ کبیرہ سے انسان فاسق ہوتا ہے، بدعمل ہوتا ہے، اسلام سے باہر نہیں نکلتا، کافر نہیں ہوتا۔ اس لیے جھوٹ بولنے والے، شراب پینے والے، زنا کرنے والے، غیبت کرنے والے، جو بھی گناہ کبیرہ ہے، ان گناہ کبیرہ کرنے والوں کی سزا یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لیں۔ اگر توبہ نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بغیر توبے کے چلے جائیں گے تو انشاء عذبہ و انشاء غفر لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو اس کی سزا دے گا، عذاب دے گا، اور چاہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا، لیکن وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی نہیں ہوں گے، کافر نہیں ہو جاتے گناہ کبیرہ کرنے سے۔ تو اس آدمی کا گناہ یہ نہیں تھا کہ وہ مرتد ہو گیا تھا، اس کا گناہ صرف اتنا تھا کہ اس نے جھوٹ بولا تھا۔ تو جھوٹ بولا اور اس نے کہا بھی کہ میں توبہ کر لیتا ہوں، کافی ہے، الحمدللہ اس نے توبہ کر لیا، کافی ہے۔ اب اس کے بعد اسے کلمہ پڑھوانے کی جہاں تک بات ہے، کلمہ پڑھوانا بھئی جھوٹ بولنے سے گناہ کبیرہ ہی ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا۔ اگر جھوٹ بولنے کو گناہ کبیرہ جس کو ہم سمجھتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، اگر اس سے کافر ہو جانا سمجھتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، تو یہ عقیدہ خارجیت کا عقیدہ ہے، خوارج کا عقیدہ ہے، معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اس کو کلمہ پڑھوانا، ہرگز کلمہ پڑھوانے کی ضرورت نہیں تھی، اسے اتنا نصیحت کر دینا کافی تھا کہ آپ نے جھوٹ بولا اور جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، اللہ سے توبہ کر لیجئے۔ بولیے آپ کا سوال کیا ہے؟ کیا کرنا تھا بھائی؟ اتنا کرنا تھا کہ آپ نے پہلے نمبر آ جائے اس لیے جھوٹ بول کر کے آگے بڑھ گئے، آپ نے گناہ کبیرہ کیا ہے، اللہ سے معافی مانگیے، توبہ کیجئے، ایسا مت کیجئے آئندہ۔ بولیے آپ کا سوال کیا ہے؟ اتنا سا تھا۔ اس کو کلمہ پڑھوانا، کیا وہ کافر ہو گیا تھا؟ یہ تو خارجیت کا عقیدہ ہے، یہ تو معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ گناہ کبیرہ کرتا ہے تو انسان کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے میرے بھائی، اس کو کلمہ پڑھوانے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہ تو تکفیریوں کا عقیدہ ہے کہ گناہ کبیرہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے، یہ ہے اس کی حقیقت۔ گناہ کبیرہ کے مرتکب کو دوبارہ کلمہ پڑھوانا یہ کس کا منہج ہے؟ ہم نے ذکر کیا کہ یہ منہج کس کا ہے؟ دو بڑے بڑے فرقوں کا ہے، اور ان کے راستے پر چلنے والے، فکر ہے نا، یہ فکر ہے خوارج اور معتزلہ، دو فرقے ایسے ہیں باطل گمراہ فرقے جن کا یہ کہنا ہے کہ گناہ کبیرہ کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے، گناہ کبیرہ کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اور مرنے کے بعد خوارج کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوگا، اور معتزلہ فرقہ کہتا ہے کہ جنت اور جہنم کے بیچ کے درجے میں ہوگا۔ لیکن دنیا میں دونوں کافر کہتے ہیں، دنیا میں دونوں کیا کہتے ہیں؟ کافر ہو گیا۔ تو یہ خوارج اور معتزلہ کا عقیدہ ہے۔ یہ منہج کس کا ہے؟ خوارج اور معتزلہ کا، یہ اہل سنت کا منہج نہیں ہے۔ تو اب میرے بھائیوں، یہ اسماء و صفات کا باب ہے، یہ کس کا باب ہے؟ یہ
اسماء و صفات کا باب ہے، جیسا کہ اس سے پہلے رویت کی بات آئی، ایسے یہاں پر آپ دیکھیے یہ مسئلہ کس کا ہے؟ خالص عقیدے اور منہج کا مسئلہ ہے۔ تکفیر کا مسئلہ، کسی کو کافر کب قرار دیا جائے گا، کتنا خطرناک مسئلہ ہے، اس کا تعلق سراسر عقیدے سے۔ اس طرح کے مسائل میں جب آدمی کو علم نہ ہو تو خاموشی اختیار کرنی چاہیے، توقف کرنا چاہیے، میں نہیں جانتا کہہ کر کے اپنی دامن کو ایک بہت بڑی عذاب سے بچا لینا چاہیے۔ کتنے بڑے بڑے علماء، امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ، عابد بن شراحیل یمن کے چوٹی کے عالم، وہ کہتے تھے کہ مجھ سے کوئی بھی سوال کیا جاتا ہے مجھے کوئی پریشانی پیش نہیں آتی۔ کیسے نہیں پیش آتی؟ وہ کہتے تھے کہ اگر مجھے سوال کا جواب معلوم ہوتا ہے تو سوال کا جواب دے دیتا ہوں، نہیں معلوم ہوتا ہے کہہ دیتا ہوں کہ نہیں جانتا۔ اس طرح سے امام شعبی تابعی ہیں، تابعی عامر رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ طریقہ علماء اہل حدیث کا تھا، علماء سلف کا تھا، اس لیے اسی راستے پر چلنے کی ضرورت ہے۔